السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کوہ نور سب سے پہلے کس خاندان کی ملکیت تھی اور کوہ نور ہیرے کو کوہ نور ہیرا کیوں کہا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے اور کوہ نور ہیرے کا نام سب سے پہلے کس بادشاہ نے رکھا۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں ہم آج کے اس واقعہ کی تفصیل کی طرف۔ کوہ نور دنیا کے سب سے بڑے اور مشہور کٹے ہوئے ہیروں میں سے ایک ہے، جس کا وزن 105.6 کیرات ہے اور یہ برطانوی تاج کے زیورات کا حصہ ہے۔ لیکن اس شاندار قیمتی پتھر کی ایک طویل اور ہنگامہ خیز تاریخ ہے جو ہندوستان میں قرون وسطی سے تعلق رکھتی ہے۔ در حقیقت کوہ نور ایک زمانے میں کاکاتیوں کی ملکیت تھی، جو ایک طاقتور خاندان تھا جس نے 12ویں اور 14ویں صدی کے درمیان موجودہ آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے تیلگو بولنے والے زیادہ تر علاقے پر حکومت کی۔ یہاں کوہ نور کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق اور اس کاکاتیوں سے تعلق ہے۔ کوہ نور کی اصلیت اسرار افسانے میں گھری ہوئی ہے۔ کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ اس کا تذکرہ قدیم سنسکرت تحریروں میں 4ویں صدی قبل مسیح کے اوائل میں ہوا ہوگا، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ ہیرے کا سب سے قدیم قابل تصدیق ریکارڈ مغل سلطنت کے بانی بابر کی یادداشتوں سے ملتا ہے، جس نے 1526 میں لکھا تھا کہ اس نے یہ پتھر دہلی کے سلطان سے حاصل کیا تھا۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ یہ ہیرا بابر کی یادداشتوں سے پہلے بھی موجود تھا اور وہ کسی اور بڑے ہیرے کا حوالہ دے رہا تھا۔ کوہ نور کا نام سب سے پہلے نادر شاہ نے رکھا تھا۔ کوہ نور کا فارسی میں مطلب ہے روشنی کا پہاڑ اور یہ فارسی کے حکمران نادر شاہ نے دیا تھا، جس نے 1739 میں دہلی پر حملہ کیا اور لوٹ مار کی۔ نادر شاہ نے یہ ہیرا مغل بادشاہ محمد شاہ سے لیا، جس نے اسے اپنی پگڑی میں چھپانے کی کوشش کی تھی۔ نادر شاہ نے کہا کوہ نور جب اس نے پہلی بار ہیرے کو دیکھا تھا، یہ نام تب سے مشہور ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہیرے کو دوسرے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے، جیسے عظیم مغل ہیرا اور بابر کا ہیرا۔ کاکاتیہ 6 دہائیوں سے کوہ نور کے مالک تھے۔ کاکاتیہ جنوبی ہند کی تاریخ میں سب سے زیادہ با اثر خاندانوں میں سے ایک تھے اور انہوں نے جنگ اور سفارت کاری کے ذریعے اپنے علاقے کو وسعت دی۔ انہوں نے فن، ادب اور فن تعمیر کی بھی سرپرستی کی اور بہت سے مندر اور حوض بنائے۔ ان کے سب سے قیمتی املاک میں سے ایک کوہ نور تھا، جسے انہوں نے 13ویں صدی میں کسی وقت حاصل کیا تھا۔ غالباً یہ مشرقی گنگا سے حاصل کیا گیا تھا، جسے انہوں نے 13ویں صدی میں کسی وقت حاصل کیا تھا۔ غالباً یہ مشرقی گنگا سے حاصل کیا گیا تھا، جو ایک حریف خاندان ہے جو کلنگا اور وینگی کے علاقوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ کاکاتیوں نے ہیرے کو اپنی راجدھانی اور رنگل میں رکھا اور اسے اپنی طاقت اور وقار کی علامت کے طور پر استعمال کیا۔ کاکاتیہ بادشاہ گنپتی دیوا کوہ نور کا پہلا معروف مالک تھا۔ گنپتی دیوا کاکاتیہ خاندان کا سب سے طویل حکمرانی کرنے والا بادشاہ تھا اور اس نے 1199 سے 1262 تک حکومت کی۔ وہ ایک عظیم فاتح اور ایک مہربان حکمران تھا، جس نے تیلگو بولنے والے زیادہ تر علاقے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس نے فنون اور علوم کی بھی حمایت کی اور ادب اور مجسمہ سازی کے بہت سے کاموں کو شروع کیا۔ گنپتی دیوا کوہ نور کا پہلا معروف مالک تھا اور اسے غالباً مشرقی گنگا سے خراج یا تحفہ کے طور پر ملا تھا۔ اس نے آندھرا کے ساحلی علاقے اور اپنی سلطنت سے باہر کاکاتیوں کی دیوتا کاکتی دیوی کی پوجا کا بھی تعارف کرایا۔ کاکاتیہ ملکہ رودرما دیوی کو کوہ نور اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا۔ رودرما دیوی ہندوستانی تاریخ کی چند خواتین حکمرانوں میں سے ایک تھیں اور وہ 1262 میں اپنے پہلے والد گنپتی دیوا کی جانشین ہوئیں۔ انہیں اپنے حریفوں جیسے دیواگری کے یادوں اور مدورائی کے پانڈیوں کی طرف سے بہت سے چیلنجوں اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ دفاع کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ اس کی بادشاہی اور اس کی خوشحالی کو برقرار رکھنا وہ ثقافت اور سیکھنے کی بھی سرپرست تھیں اور تیلگو زبان اور ادب کو فروغ دیتی تھیں۔
रुद्रमा देवी को कोहे नूर अपने वालिद से विरासत में मिला था और इसने इसे देवी भद्रकाली को खैराज तहसीन के तौर पर वक्फ किया जो इससे मजीन थी। इसकी तारीफ वेंस की सियाह मार्को पोलो ने की और इसे एक बहादुर और अक्लमंद मलका के तौर पर बयान किया। कोहे नूर गयासुद्दीन तगलक ने ककातियों से लिया था। ककातिया खानदान का खात्मा 14वीं सदी के अवाइल में हुआ जब इस पर दिल्ली सल्तनत ने हमला किया, जिसकी क़यादत जूना खान अपने वालिद गयासुद्दीन तगलक की तरफ से कर रहे थे। गयासुद्दीन तगलक एक बेरहम और महतवा कानकशी हुक्मरान था जो पूरे हिंदुस्तान को फतह करके इसकी दौलत जमा करना चाहता था। इसने 1321 में ककातिया सल्तनत पर हमला किया और दारुल हुकूमत और रंगल का मुहासरा कर लिया। ककातिया बादशाह तपरोदरा दोम ने बहादुरी से मुजाहमत की, लेकिन आखिरकार वो हथियार डालने और गयासुद्दीन तगलक को खैराज तहसीन पेश करने पर मजबूर हो गया। गयासुद्दीन तगलक ने ककातियों से जो माले गनीमत हासिल किया, इनमें कोहे नूर भी था जिसे इसने दिल्ली में अपने खजाने में शामिल किया।